اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد، ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام جو سلسلہ امامت کی کڑیاں ہیں، 12 امام کا عقیدہ ہمارا اپنا تراشا ہوا نہیں ہے، بلکہ سرور کائنات نے ان کے اسماء گرامی بتائے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعد میں آنے والے اماموں نے اس کی تشریح کی ہے اور بتایا ہے کہ کس کے بعد کون امام آئے گا۔ سلسلہ گفتگو امام جعفر صادق علیہ السلام تک میں لایا تھا، اور یہ گفتگو میں نے کی تھی کہ ان سے پہلے کے امام نے ان کی نشاندہی کی، اور بہت سے اسماء وہ ہیں روایتوں میں جس میں پیغمبر نے بھی بہت ساری خصوصیت بتائی ہے۔ اب ہمارے ائمہ، ان کے لیے چونکہ میدان کھلا ہوا نہیں تھا، تخت سلطنت پر کوئی اور تھا، اور امامت کے لیے جو گنجائش ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی، بلکہ کوئی بھی سہولت نہیں تھی، تو جو جس مقام پر تھا اور جتنا کر سکتا تھا اس نے کار امامت کو انجام دیا، چاہے چوتھے امام ہوں، چاہے پانچویں امام ہوں، چاہے چھٹے امام ہوں، یا کوئی امام ہو۔ تخت سلطنت پر بنی امیہ کے افراد ہیں، بیچ میں بنی مروان بھی آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بنی عباس کا دور آتا ہے۔ یہ ادوار وہ ہیں کچھ امامت کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ تاریخ پر ایک معمولی نظر بھی ڈالیں گے تو آپ کو سامنے حقیقت آ جائے گی۔ گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد بہت سے حقائق آپ کے سامنے آئیں گے۔ جو بادشاہ وقت ہے وہ ان کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اس لیے کہ خود امامت ایک نظام ہے، اور اگر ان کا نظام چل گیا تو شہنشاہ وقت کے نظام کا کیا ہوگا۔ لہذا ابھی جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا تو میں اس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ بادشاہوں نے کچھ ایسے جاسوس معین کر دیے تھے جو ان کے پاس جا کے امام کی شکایت کرتے۔ جاسوس بھی انہی میں سے، اسی خاندان میں سے تلاش کیا، اور تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ غریب لوگوں کو تلاش کیا تاکہ حکومت اپنا پیسہ دے کے ان کو خرید سکے، ان کے دین کو، ایمان کو، اور ایسا تاریخ میں ہوا ہے۔ اس کی مثالیں میں بعد میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن آج تو صرف اتنا بتانا ہے کہ امام کو جب موقع ملا تو جتنا موقع ملا انہوں نے کار امامت کو اسی شان سے انجام دیا جو امامت کے شایان شان ہے۔ آپ چاہے پہلے علی کو دیکھ لیں، چاہے امام حسن کی زندگی کو دیکھ لیں، چاہے امام حسین کی زندگی کو دیکھ لیں، چاہے چوتھے امام کی زندگی کو دیکھ لیں، پانچویں کی، یہاں تک کہ امام حسن عسکری صاحب تک جو زندگیاں ہیں امامت کی، اس میں حالات جتنے خراب رہے ہیں، خراب حالات میں آدمی کتنا کام کر سکتا ہے اور کتنا نہیں کر سکتا، آپ اگر اماموں کی زندگیوں کا مطالعہ گہرائی سے کریں
تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے خراب حالات میں کیسے جگہیں بنائی تھیں۔ اللہ رسول کو پہچانوانا، اپنی امامت کا درس دینا، اپنے آپ کو پہچانوانا اور کہیں سے دین کو پہنچانے میں کوئی کمی یا کسر نہ رہ جائے، اس کی بھرپور کوشش ہمارے ائمہ نے کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تھوڑا سا کھلا زمانہ تھا، اس لیے کہ دو سلطنتیں لڑ رہی تھیں، ایک بنی امیہ اور ایک بنی عباس۔ اس میں امام کو موقع ملا تو انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ اسلام میں شمار کیے جانے والے ائمہ اربعہ فقہ کا اگر مطالعہ کریں گے اور ان کی فقہی باتوں کو مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ ان سب کا سلسلہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملتا ہے یا اوپر جا کے مولا علی سے ملتا ہے۔ تو عالم اسلام میں جو علم پھیلا ہے اس کی روشنی انہی ائمہ سے ہاتھ آئی ہے۔ چھٹے امام کے زمانے میں تقریباً 4000 افراد ایسے تھے جو ان کے درس میں شریک ہوتے تھے، جو مختلف فکر اور عقائد کے تھے، مختلف خیالات اور نظریات کے تھے۔ ان کو امام جعفر صادق درس دیا کرتے تھے، اس لیے کہ تھوڑا سا موقع مل گیا تھا۔ لیکن درس تو کھلے میں دیا جا سکتا ہے، امداد کا مسئلہ ذرا اس سے مختلف ہے۔ بعض وہ افراد ہیں کہ جو کھلے بندوں امداد قبول نہیں کرتے، ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ بعض ایسے غیرت مند ہوتے ہیں کہ بھوکے رہ جائیں مگر کھانے کا نہ مطالبہ کریں گے نہ عام کھانوں میں شریک ہوں گے وہ۔ تو ان کے لیے کیا راستہ اختیار کیا؟ میں نے چوتھے امام کا ذکر کیا آپ کے سامنے اور پانچویں امام کا ذکر کیا بھی آپ کے سامنے، ویسی ملتی جلتی بات چھٹے امام کے سامنے بھی آتی ہے۔ مختلف ائمہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے آپ کو تو وہ ایک سا انداز غربا کی امداد کا آپ کے سامنے نظر آئے گا۔ چوتھے امام کے ذکر میں نے کہا تھا کہ تقریباً 1 لاکھ ایسے افراد تھے جو غلام تھے، امام نے ان کو آزاد کیا۔ 100 گھرانے ایسے تھے جس کا خرچہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام چلاتے تھے۔ 100 گھرانہ معمولی نہیں ہوتا ہے، 2 آدمی بھی اگر ہوں تو کئی 100 افراد ہو گئے، کسی گھر میں 3، کسی میں 4، کسی میں 5 اور کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا زمانہ تھا۔ ویسے ہی امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ بھی تھا جس کے میں نے مثالیں پیش کی۔ ہشام ابن سالم نقل کرتے ہیں کہ کانا ابو عبداللہ اذا اعتمى وذهب من اللیل شطرہ اخذ جرابا فیہ خبز ولحم والدراہم۔ ہشام بن سالم بیان کرتے ہیں کہ ابو عبداللہ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام، ابو عبداللہ ان کو بھی کہا جاتا ہے، ابو عبداللہ امام حسین کو بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث کی زبان میں آپ دیکھیں گے زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، وہاں پر مراد امام حسین ہوتے ہیں۔ ابو عبداللہ کے نام سے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام میں پکارے جاتے ہیں، تو انہی کے لیے فرماتے ہیں کہ اذا کانا ابو عبداللہ اذا اعتمى، جب اندھیرا پھیل جاتا تھا، شام کی روشنی، شام کو دن کی روشنی ختم ہو جاتی تھی اور اندھیرا چھا جاتا تھا، وذهب من اللیل، اور رات کا کچھ ذهب من اللیل شطرہ، اور رات کا کچھ حصہ گزر جاتا تھا، تو اخذ جرابا، تو امام کچھ تھیلیاں، کچھ تھیلے، کچھ بوریاں لے کے نکلتے تھے۔ اس میں ہوتا کیا تھا؟ فیہ خبز، اس میں روٹی ہوتی تھی، ولحم، اور گوشت ہوتا تھا، والدراہم، کچھ درہم ہوتے تھے، کچھ پیسے ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ شام کو اس کام پر نکلے گا کہ اندھیرا پھیلنے کے بعد اور رات آنے کے بعد ہمیں یہ کام کرنا ہے، تو اس کی تیاری دن میں ہو جائے گی۔ گوشت تیار کرنے میں ٹائم لگتا ہے، وہ پہلے تیار ہوتا ہوگا، روٹیاں پکوانے میں وقت لگتا ہے، وہ پکوا کے
درہم و دینار سمجھیے اگر رکھا ہوا تو آپ کسی تھیلے میں بھر لیں گے، لیکن روٹی بغیر پکے ہوئے نہیں جائے گی، گوشت بغیر تیار کیے ہوئے نہیں جائے گا۔ جتنا لے جا سکتا ہے ایک آدمی دھو کے اس تھیلے میں بھر کے وہ چلتے تھے۔ یہ خبزن و لحمن و دراہما، اس میں روٹیاں ہوتی تھیں اور گوشت ہوتا تھا اور درہم و دینار ہوتے تھے، درہم ہوتے تھے اس کے اندر۔ فحملہ علی عنقہ، کچھ گلے میں لٹکاتے تھے، آپ کچھ پیٹھ پر رکھتے ہوں گے، اس کو لٹکا کے اس تھیلے کو، ثم ذهب به الی اہل الحاجہ من اہل المدینہ، پھر اس کو لے کے اہل مدینہ میں جو صاحب ضرورت ہوتے تھے، محتاج ہوتے تھے، جن کو ضرورت ہوتی تھی، ان تک لے کے پہنچتے تھے۔ فقسمہ فیہم، اور ان کے درمیان وہ تقسیم فرما دیتے تھے۔ ولا یعرفونہ، اور وہ نہیں جانتے تھے اہل مدینہ کہ کون ان کو دے گیا۔ یہ طریقہ میں نے اور ائمہ کو پیش کیا، ایسا ہی طریقہ دوسرا ائمہ کے بھی شاید آگے آئے تذکرے میں، لیکن چوتھے امام، پانچویں امام اور مولا علی اور ہمارے دوسرے ائمہ کا طریقہ رہا ہے، مثلا امام حسن دسترخوان میں بٹھا کے کھلا دیتے تھے، امام حسین بھی خفیہ طریقے پر امداد فرماتے تھے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے پیشی کیا میں نے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی پشت پر کچھ نشانات تھے جیسے گھٹے پڑ گئے ہوں، چوتھے امام کی پشت پر کچھ نشانات تھے جیسے گھٹے ہوتے ہیں۔ تو امام محمد باقر السلام نے بتایا کہ میرے بابا رات کو لے کے یہ سامان پشت پر لاد کے نکل جاتے تھے اور غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ وہ جو طریقہ مولا علی کا تھا اس گھرانے میں، وہ طریقہ چلا آیا۔ ہوتے ہوتے میں یہاں پہنچا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی جب رات کا حصہ کچھ گزر جاتا تھا، ایک تھیلا، اس میں روٹیاں، اس میں گوشت، اس میں درہم لے کے لٹکاتے تھے گلے میں، کچھ پر لٹکاتے تھے اور اہل حاجت کی طرف جاتے تھے، جو ضرورت مند ہیں مدینے میں، ان کو دیتے تھے۔ فقسمہ فیہم، اور اس کو تقسیم فرماتے تھے ان کے درمیان۔ ولا یعرفونہ، جب اور وہ لوگ پہچانتے نہیں تھے کہ ہم کو دے کون گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ چہرہ کھلا ہوا نہیں ہوتا تھا، ضرورت مند لے تو لیتے تھے، ان کو ضرورت ہے، کوئی بھوکا ہے روٹی لے گا، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے پیسہ دیا تو لے گا، لیکن وہ چہرہ جو ہے نہیں دیکھ پاتے تھے۔ ولا یعرفونہ، نہیں سمجھ پاتے تھے وہ کہ کون ہے۔ فلما مضى، جب امام جعفر صادق علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، فلما مضى ابو عبداللہ، جب دنیا سے آپ چلے گئے، فقدوا ذالک، تو اب ظاہر ہے کہ وہ امداد رک گئی، وہ امداد بند ہو گئی۔ فعلموا انہ کان ابا عبداللہ، تو انہوں نے جانا کہ ابو عبداللہ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام تھے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ دینے کا ایک طریقہ تھا یہ۔ اب اس میں کچھ اور بھی باریکیاں آتی ہیں، اس لین دین میں کچھ اور بھی باریکیاں ہیں جس کو دوسری حدیثوں میں دوسرے راویوں نے بیان کیا ہے۔ معلّہ ابن خنیس ایک راوی ہیں، شیعہ راوی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ خرج ابو عبداللہ فی لیلۃ قد رشت السماء، ابو عبداللہ علیہ السلام یعنی امام جعفر علیہ السلام رات میں نکلے، آسمان کچھ بادلوں سے گھرا ہوا تھا، کچھ بارش ہلکی ہو رہی ہوگی جیسے ابھی ہو رہی ہے، اس طرح کچھ موسم ہوگا رات میں۔ وہ ہوا یرید ذلت بنی ساعدہ، وہ بنی ساعدہ کے صاحبان کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ بنی ساعدہ کے کچھ لوگ تھے جو چھپر ڈال کے ایک جگہ رہتے تھے مدینے میں، جیسے پیغمبر کے لیے پیغمبر کے زمانے میں ملتا ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے تھے اور ان کو رہنے کے لیے مکان نہیں بن سکا تھا، جو نہیں مل سکا تھا، تو پیغمبر نے مسجد کے سامنے ایک صاحبان لگا دیا تھا، ایک چھپر سے ڈال دیا تھا، اور اس کے نیچے جو لوگ بیٹھتے تھے ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ آج بھی آپ مدینے جائیں گے اور مسجد نبی کو دیکھیں گے تو وہاں آپ کو نشانات بتا دیے جائیں گے۔ اب تو سب حصہ مسجد کے اندر ہے تو بتایا جائے گا، آپ کو پوچھیں گے معلوم ہو جائے گا کہ اصحاب صفہ اس میں کہاں بیٹھتے تھے، پیغمبر کا ممبر کہاں رکھا جاتا تھا۔ تو وہ نشانات انہوں نے کچھ بنائے ہیں، کچھ ستون ہیں، کچھ یہ ہے، تو بتائیں گے آپ کو لوگ وہاں یہ جگہ مسجد کے اندر ہی ہے وہ، کہ یہ جگہ وہ ہے جو مسجد میں نہیں تھی اس زمانے میں، مسجد چھوٹی تھی، مسجد سے ملی ہوئی جگہ پر پیغمبر نے کچھ صاحبان ڈال دیا تھا، کچھ چھپر ڈال دیا تھا، تو وہ مومنین، وہ مسلمین
جن کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، اس صاحبان کے نیچے وہ رہتے تھے اور ان کی مدد لوگ کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں امیر غریب ہر سب ہوتے ہیں، یہ چھٹے امام کا زمانہ ہے اور مدینے میں امام کی حکومت نہیں ہے، اس زمانے میں بنی امیہ کی حکومت ہے۔ تو اب حکومت تمام لوگوں کو کھانا نہیں پہنچا رہی ہے، تو یہ بتاتے ہیں کہ معلّہ ابن خنیس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام نکلے، رات میں آسمان پر بادل گھرے ہوئے تھے اور وہ یرید ذلۃ بنی ساعدہ، وہ بنی ساعدہ کے صاحبان کی طرف، جہاں بنی ساعدہ کے لوگ لیٹے رہتے تھے صاحبان کے نیچے، چھپر کے نیچے، اس طرف گئے۔ ظاہر ان کے پاس سونے کی جگہ بھی نہیں ہے، صاحبان کسی نے ڈال دیا ہے، کوئی کام بھی نہیں ہے، روٹی روزی کا کوئی بندوبست نہیں ہے، تو وہاں وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ البتہ یہ مانگنے والے نہیں تھے، یاد رکھیے گا، کچھ کرتے ہوں گے لیکن رہنے کی جگہ نہیں تھی۔ فَأَتْبَعَهُ، تو یہ کہتے ہیں معلّہ ابن خنیس کہ میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ فَإِذَا هُوَ قَدْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ، وہ جا ہی رہے تھے کہ ان کے تھیلے میں سے کوئی چیز گر پڑی۔ وہ آگے آگے، امام جعفر صادق السلام معلّہ ابن خنیس پیچھے پیچھے بتائے نہیں تھے کہ میں آ رہا ہوں۔ دیکھا کہ امام کہاں جا رہے ہیں، دیکھا کہ اسی طرف جا رہے ہیں، جو بنی ساعدہ کا صاحبان ہے وہاں جا رہے ہیں، تو پیچھے پیچھے چل پڑیے، تو ان کے پاس سے کوئی چیز گر گئی۔ تو امام نے محسوس تو کر لیا کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا فقال بسم اللہ اللہم رد علینا۔ انہوں نے کہا دیکھو، جو بھی شخص ہیں ان سے کہا دیکھو جو چیز گری ہو وہ مجھے دے دو اٹھا کے، کیا ہے؟ قال فأتیتہ وسلمت علیہ، معلّہ ابن خنیس کہتے ہیں کہ میں آیا ان کے پاس اور میں نے ان کو سلام کیا۔ فقال انت معلّہ، امام نے چہرہ دے کے پہچان لیا، تو آپ نے فرمایا کہ تو معلّہ ہو، معلّہ ابن خنیس، یہ نام ہمارے رکھا نہیں جاتا ہے، انڈیا میں نہیں کہیں سنا ہوگا آپ نے، رکھ نہ لیجئے گا، رکھ لیں تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن لوگ کہیں گے صاحب یہ تو عجیب غریب چیز ہے۔ ہاں ایک نام ہے جو انڈین ٹائپ کا نہیں ہے، لہذا ہمارے یہاں ناموں میں یونیک ڈھونڈتے ہیں لوگ کہ کوئی نیا ملے، مگر وہ جب امام اور صاحب امام کا نام ہوتا ہے تو پھر کترا جاتے ہیں لوگ۔ ایک ایسا نام رکھنا چاہتے ہیں جو ملا جلا ہو، جس میں عربیت کی بو بھی آئے اور ہندوستانیت کی لچک بھی اس کے اندر ہو، ایسا ڈھونڈ کے لوگ یہاں رکھتے ہیں۔ اگر اصحاب امام میں، اولاد امام میں نام ڈھونڈیں تو بہت سارے نام مل جائیں گے، تو اپنے بچوں کے ہم رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال امام نے فرمایا کہ انت معلّہ، ان کو فرمایا کہ تو معلّہ ہو؟ قلت نعم، معلّہ نے کہا ہاں میں معلّہ ہوں، جعلت فداک، میری جان آپ پر فدا ہو جائے۔ فقال علی، امام نے مجھ سے کہا کہ التبس بیدک، اندھیرا تھا نا، امام نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے تلاش کرو کون سی چیز گری ہے، کوئی چیز گر گئی تھی۔ التمس بیدک فما وجدت من شیء فادفعه الی، تم ذرا زمین پر ٹوٹل کے دیکھو کہ کیا چیز گری ہے۔ ایک تھیلا لے کے جا رہے تھے، اس میں سے کوئی چیز گر پڑی، وہی پیچھے پیچھے آ رہے تھے، سلام کیا انہوں نے، کہا تھا دیکھو جھک کے کیا چیز گری ہے۔ اب ایک آدمی بوجھ لادے ہے، بوجھ اتارے گا رکھے گا پھر ڈھونڈے گا، ایک آدمی معاون کوئی آ گیا تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو تم ڈھونڈ کے مجھے دو۔ فما وجدت من شیء فادفعه الی، جو چیز مل جائے وہ مجھے دے دو۔ قال، معلّہ کہتے ہیں کہ فاذا انا بخیر بخبز منتشر، وہ فرماتے کہ کچھ روٹیاں گر پڑی تھیں، سوکھی ہوئی ہوں گی یا ممکن ہے تازی ہو گر پڑی تھی، وہاں پاک و صاف زمین پر اگر ایسی چیز گر جاتی ہے تو نجس نہیں ہوگی، اور روٹی ایسے بھی جھاڑ دیے تو صاف ہو جاتی ہے۔ فاذا انا بخبز منتشر، میں نے دیکھا کچھ روٹیاں گر پڑی ہیں، فجعلت اطفئ الیہ، ہے نا، ما وجدت، تو جو مجھے ملی تھی روٹیاں میں نے اٹھا کے ان کو دے دیا کہ یہ لیجیے۔ فاذا انا بجراب من خبز، تو وہ جراب یا جھولا یا تھیلا، اس کے اندر جو ہے وہ چیز تھی۔ فقلت جعلت فداک احملہ عنک، معلّہ کہتے کہ میں نے کہا کہ حضور مجھے دے دیجیے، میں لے لوں، میں لے کے چلوں آپ کے ساتھ، آپ کا بوجھ میں کچھ بٹا لوں۔ چاہنے والے تھے، ایک اچھا کام تھا، دیکھا کہ امام اکیلے اس کو تھیلے کو، جھولے کو یا بورے کو لیے چلے جا رہے ہیں، کچھ بھاری ہے، تو معلّہ نے کہا کہ نہیں مجھے ہمیں دے دیجیے۔ فقال اللہ، امام نے فرمایا نہیں، انا اولا بہی منک، میں اس کو لے جانے کا زیادہ حقدار ہوں تم سے، میں لے جاؤں گا اس کو، تم نہ اٹھاؤ، میں لے چلوں گا، لیکن امز معی، لیکن تم میرے ساتھ ساتھ آؤ۔ اب امام نے ان کو چھوڑا نہیں کہ تم جاؤ گھر، میں لے کے بیٹھ جاؤں گا،
آؤ تو میرے ساتھ ساتھ. قالا فاتیناہ ذلۃ بنی ساعدہ. معلّہ کہتے ہیں کہ میں بنی ساعدہ کا جو صاحبان تھا وہاں تک پہنچا. ان کے ساتھ ساتھ امام نے کہا کہ آؤ, چلا گیا. میں دیکھا کہاں جا رہے ہیں یہ صاحبان, بنی ساعدہ کے صاحبان تک جا رہے ہیں, تو میں امام کے ساتھ ہو لیا. دیکھا وہاں پہنچ گئے. فضا نحن بقوم نیام, وہاں ایک قوم سو رہی تھی, رات میں ایک قوم سو رہی تھی. فجعل یدس الرغیف والرغیفین تحت کل صوب کل واحد منہم حتی اتی علی آخرہم. تو امام نے ایک روٹی یا دو روٹی سونے والوں کے سرانے ان کے کپڑے کے نیچے رکھ دی, ہر ایک کے یہاں سے وہاں تک جتنے لوگ سو رہے تھے. انڈیا میں بھی منظر دیکھا ہوگا آپ نے, لیا اڑا کے چلے جاتے ہیں لوگ کمبل, دوسرے دن اٹھا کے بھیج دیتے ہیں رکشے والے, پھر دوسرا آتا. پھر تو بعض لوگ اتنے کمبل بھیج دیتے ہیں کہ آپ کا اڑانا نہ اڑانا سے برابر ہو جاتا ہے. لوگ محبت میں دیکھتے ہیں صاحب غریب سو رہا ہے, اس کے پاس کمبل نہیں ہے, پھر آتا دیکھتا کمبل نہیں ہے, تو جو آتا اڑاتا جاتا رہے. بعض لوگوں سے پوچھیے گا آپ, وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے اتنے کمبل بیچے جو اڑا کے چلے گئے تھے. تو دینا اچھا ہے, مگر نگرانی کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ اپنی ضرورت کے وقت لے رہے ہیں یا دوسرے کی ضرورت کی چیز چھین رہے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. امام نے کہا آؤ میرے ساتھ, ان کے ساتھ چل پڑے اور لے کے کہاں پہنچے, وہیں اسی صاحبان کے نیچے پہنچے. تو مولا نے دیکھا کہ ہر بستر کے نیچے جہاں وہ سو رہے تھے امام نے ایک روٹی یا دو روٹی رکھی آخر تک. ثم انصرفنا, پھر ہم لوگ پلٹے وہاں سے. فقلت جعلت فداک یعرف ہؤلاء الحق, یہ سننے کا مسئلہ ہے, غور کرنے کی بات ہے یہ. تو مولا نے پوچھا کہ جن کو آپ نے بانٹا ہے یہ کیا حق کو پہچانتے ہیں؟ غور کیا کہ نہیں کیا آپ نے؟ نہیں کیا غور. آپ نے غور کیجیے گا, جن کو بانٹا ہے یہ حق کو پہچانتے ہیں, امامت کو جانتے ہیں کہ کیا ہے, آپ کون ہیں, امام ہیں, کیا ہیں, امامت کا پتہ ہے ان کو. فقال لو عرفوا لواسیناہم بالدقہ. امام نے کہا کہ یہ پہچاننے والے نہیں ہیں ہمارے, یعنی ہمارے والے نہیں ہیں یہ. اگر یہ پہچانتے ہوتے تو ان کو میں آٹا بھی پہنچا جاتا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. یعنی کچھ اور عنایتیں ان کے اوپر ہوتی ہے نا. یہ امام کو ماننے والے لوگ نہیں تھے, امامت پر عقیدہ رکھنے والے نہیں تھے, لیکن بھوک لگی تھی, اس لیے ان کو روٹی پہنچانا ضروری تھا. اور امام وقت جو ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے, جہاں تک امکان میں ہو وہ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے تھے. اپنا ہو یا بیگانہ ہو, کسی میں روٹی پہنچانے میں فرق نہیں کرتے تھے. صلوات پڑھ محمد والے محمد پر. یہ دو نمونے میں نے پیش کیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے, کہ امام ایسا ہوتا ہے. تیسرا نمونہ انہیں کا سنیے. ابو عمرو شیبانی کہتے ہیں کہ رأیت ابا عبداللہ بیدہ مسحات, میں نے ابو عبداللہ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ بیدہ مسحات, ان کے ہاتھ میں بیلچا تھا. الگ الگ علاقوں میں زمین کھودنے کے الگ الگ طریقے کے بنے ہوئے آلے ہوتے ہیں. کدال ادھر بھی ہے, یو پی میں بھی زمین کھودنے کے لیے کدال, یہی کدال ادھر بھی ہے یو پی کو اس حصے میں. یہی جو ہے وہ بنگال میں بھی ہے, یہ بہار میں بھی ہے, اور دنیا کے مختلف حصوں میں زمین کھودنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم لوگ یہاں کدال کہتے ہیں, اور کچھ لوگ بیلچے سے کھودتے ہیں زمین. عربوں میں میں نے بیلچا دیکھا, اس سے زمین کھود دیتے ہیں. زمین جیسی جہاں کی ہو وہاں کی ضرورت کے مطابق لوگ کدال یا بیلچا یا دیہاتوں میں ہمارے فرسا بولتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں. مقامی زبان میں چھوٹی ہوتی ہے کدال, یا بڑی ہوتی ہے, یا ہلکی ہوتی ہے, یا بھاری ہوتی ہے. تو امام کے ہاتھ میں انہوں نے دیکھا وہ ابو عمرو شیبانی نے کہ بیدہ مسحات, ان کے ہاتھ میں بیلچا ہے. وہ علیہ ازار غلیظ, ان کے جسم پر ایک موٹا کپڑا ہے, موٹا کپڑا ہے, پتلا باریک نہیں. عرب میں دھوپ بہت ہوتی ہے, جیسا موٹا کپڑا کا دھوپ میں پہنیں گے آپ تو اندر پسینہ ہوگا, لو لگنے کا خطرہ نہیں ہوگا. یہ ہوتا ہے. گرمی میں آپ نکلیں بالکل ہلکا باریک پہنے ہوں, اور یہ سا موسم نہ ہو, چاروں طرف جو ہے وہ سخت گرمی پڑ رہی ہو, تو موٹا والا آرام دیتا ہے. تو وہاں بھی لوگ لمبے لمبے کپڑے پہنتے ہیں عربوں میں,
اور سر پر پگڑی باندھ لیتے ہیں تاکہ دھوپ سے بچیں. تو الگ الگ علاقے میں الگ الگ طریقے کا لباس ہوتا ہے. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک بیلچا ہے، وہ علیہ ازار غلیظ، اور ان کے جسم پر ایک موٹا کپڑا ہے پہنے ہوئے ہیں. یعمل فی حایۃ لہو، وہ اس کھیت میں کام کر رہے ہیں. کون؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. درود پڑھے محمد و آل محمد. بیلچے سے زمین کو کھود رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہاں جو چیز پیدا ہو سکتی ہے مدینے میں اس کے لیے وہ کام کر رہے ہوں گے. آج بھی مدینے میں زمین جو خالی ہے، کھجور کے درخت دیکھیں گے کچھ اور چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اب پانی وانی کا انتظام ہو گیا ہے. اس وقت بھی مولا علی نے بہت سارے کنویں کھودے تھے اور پانی کا انتظام کیا تھا. ہمارے ائمہ نے بھی پانی کا انتظام کیا تھا. تو پانی کا انتظام جو کیا تھا تو ان کے پاس باغ بھی تھا اپنا. ابھی وہ باغ جہاں ہم لوگ جا کے بیٹھتے تھے، جہاں امام زین العابدین السلام ٹھہرے تھے جا کے، جو باغ سلمان فارسی کہا جاتا تھا، وہاں پمپ لگ گیا تھا. تو مدینے کبھی ہم لوگ گئے تو وہاں جا کے زیارت کرتے تھے، وہاں نہاتے دھوتے بھی تھے. مگر اب وہاں اسکول بن گیا ہے. وہ باغ سلمان فارسی تقریباً ختم ہو گیا ہے. وہاں کبھی امام زین العابدین صاحب بھی آتے تھے، دوسرے امام بھی آتے تھے. ظاہر ہے کہ ان کی ملکیت تھی اور وہ تھا، تو وہاں یہ امام بھی آتے ہوں گے، انہیں کے بیٹے انہیں کے اولاد میں سے ہیں. تو شاید وہی جگہ رہی ہو یا اور کوئی جگہ رہی ہو کہ جہاں وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے. والعرق یتصاب عن ظہری، اور ان کی پیٹھ سے پسینہ ٹپک رہا تھا. کام کرنے میں اتنی مشقت ہو رہی تھی کہ امام کی پیٹھ سے عرق پسینہ نکل رہا تھا. فقلت جعلت فداک اعطنی، ہمیں دے دیجیے. اکفک، میں اس کے لیے کافی ہوں. میں کیا ڈالوں آپ کا کام؟ یہ کھیت میں جو ڈالوں یا اس کو کھود ڈالوں اور اس میں جو بھی لگانا چاہتے ہوں لائیے مجھے دیجیے. امام نے کیا فرمایا؟ فقال انی احب ان یتعذر الرجل بحر الشمس فی طلب المعیشہ. امام نے فرمایا کہ مجھے یہ اچھا ہے، پسند لگتا ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ آدمی سورج کی روشنی میں، سورج کی تمازت میں اپنے اوپر اذیت برداشت کرے اور اپنی روزی تلاش کرے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. لہذا جو بچے یا جو نوجوان دھوپ میں کام کرتے ہیں، کھیت میں نہ صحیح کہیں بھی روزی کی تلاش میں، وہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں. وہ اپنے آپ کے لیے نہ سمجھیں اگر میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا کروں، میں بڑا آدمی ہوتا، گاڑی پہ چلتا، یہ کرتا وہ کرتا، میرے پاس یہ ایسا ہوتا اور ویسا ہوتا، یہ خزانہ ہوتا. نہیں، امام نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ ایک آدمی اپنی روزی تلاش کرنے کے لیے دھوپ میں پسینہ بہائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں نے ذکر آپ کے سامنے امام کا کیا. امام ہر زمانے کے لیے نمونۂ عمل ہے، کسی ایک زمانے کے لیے نہیں. امام ہر صدی کے لیے نمونۂ عمل ہے، کسی ایک صدی کے لیے نہیں. امام ہر ملک کے لیے نمونۂ عمل ہے، کسی ایک ملک کے لیے نہیں. پیسہ ہو جائے، بڑا ہو جائے آدمی، اچھی گاڑیاں مل جائیں، اچھی سواریاں مل جائیں، ایئر کنڈیشن میں رہنے لگے حلال کی کمائی سے، تو اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے. اس نے محنت کی، اتنا پیسہ ہو گیا، اتنی دولت اس کے پاس ہو گئی کہ اچھی خوشحال زندگی گزارنے لگا، وہ حلال کی کمائی سے، تو بری بات نہیں. لیکن اگر کسی کو یہ موقع نہیں ملا اور بیچارہ دھوپ میں محنت کر رہا، کام کر رہا ہے، اور جا رہا، عام طور پر سڑکوں میں شہروں میں جو بچے آ رہے ہیں، آپ دیکھیں دور دراز سے آ رہے ہیں، ان کو مارکیٹنگ کا کام ملتا ہے. اب اس میں اپنا ایمان بچا کے کام کرتے ہوں گے. میں کسی کی نیت پر نہ شک کرتا ہوں نہ شک کر سکتا ہوں، یقیناً اپنی ایمانداری سے کام کرتے ہوں گے. لیکن جب دھوپ میں ان کو دوڑتے دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں میں ہی بہتر ہوں کہ ہم چھت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، پنکھے کے نیچے. رمضان میں جب بچے وہ یہاں آتے تھے تو یہاں کا میں وہ کولر کھول دیتا تھا، اس لیے کہ اب وہ روزہ رکھ کے دھوپ میں کام کر کے جب آتے تھے تو چہرہ ان کا سرخ ہوتا تھا، بالکل ہونٹ مرجھائے ہوئے ہوتے تھے. تو میں کہتا تھا نہیں بیٹھ جاؤ، دھوپ میں کہاں جاؤ گے. لیکن امام کی سیرت کو پڑھ کے اور تسکین ہوئی کہ امام فرماتے ہیں کہ اپنی روزی کمانے کے لیے اگر کوئی دھوپ میں پسینہ بہاتا ہے تو یہ بات مجھے پسند ہے. تم نہ چلاؤ کدال، مجھے دو، میں اپنا کام خود کروں گا، میں اپنی روزی کا ذمہ دار خود ہوں، میں تمہارے اوپر بوجھ نہیں رکھوں گا. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. یہ ہے سیرت و کردار امام. تو آپ کے سامنے امامت کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی سیرت کی بھی روشنی پیش کروں گا. اگرچہ تفصیلی زندگی اماموں کی بہت ہے، بہت کتابیں لکھی گئی ہیں. آج ہی میں امام موسی کاظم علیہ السلام، اب چونکہ آئندہ آئے گا تذکرہ، ان پر ڈھونڈ رہا تھا تو 80 کتابیں تو میرے موبائل میں ملیں، پرنٹڈ بالکل، جو کھل سکتی ہیں، ایک ایک ورق. ظاہر ہے کہ 80 کتاب میں ایک ہفتے میں پڑھ پاؤں گا نہ، آپ کو سنا پاؤں گا.
لہٰذا تھوڑا تھوڑا جو میں پڑھ لوں گا اور جو میں جان رہا ہوں اور جو میرے پاس آ جائے گی بات، اس میں سے 2-1 بات وقت کی مناسبت سے آپ کو سناؤں گا، تاکہ ہم اور آپ دونوں اس سیرت و کردار سے روشنی لیں اور پروردگار عالم کا شکر ادا کریں کہ ایسے باوقار، باعزت، صاحب عصمت و طہارت امام اللہ نے ہمیں دیے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔